السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آیت 142 پہلے لفظی ترجمہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حسبتم سمجھتے ہو تم، یا گمان کرتے ہو تم، یعنی گمان کر لیا، جان لیا۔ حسبان اس کا مصدر ہے، تم کی ضمیر جمع کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ کیا سمجھتے ہو تم، یہ کہ تدخلو داخل ہو جاؤ گے، دخلا یدخلو خروج کی ضد ہے۔ تدخلو یہ کہ داخل ہو جاؤ گے، کہاں داخل ہو جاؤ گے؟ جنہ جنت میں، اور لما ابھی تک نہیں، یعلم اللہ معلوم کیا جانا اللہ تعالی نے، الذین ان لوگوں کو، جاہدو جیم ہا دال اس کا روٹ ورڈ ہے، جنہوں نے جہاد کیا، اور لفظی معنی ہوتا ہے وسعت، تکلف اور مشقت اور طاقت وغیرہ کے ہیں، منکم تم میں سے، ویعلم اور معلوم کرے، صابرین صبر کرنے والوں کو، ثابت قدم رہنے والوں کو۔ صاد با را اس کا روٹ ورڈ ہے، اور صبر کے معنی ہوتے ہیں عقل اور شریعت دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کے تقاضا کے مطابق اپنے آپ کو روک رکھنا۔ جیسے رمضان میں بھی صبر کا ہی ہوتا ہے نا، امتحان۔ تو صابر کی جمع صابرین۔ با محاورہ ترجمہ، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين۔ کریم رب کا ارشاد جو ہے، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ تعالی نے تم میں سے مجاہدوں اور صبر کرنے والوں کو دوسروں سے ممتاز نہیں کیا۔ اور اس کا یہ بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی اللہ نے تمہارے غازیوں کا امتحان نہیں لیا اور نہ صبر کرنے والوں کی آزمائش کی ہے۔ آیت 143، وَلَقَدْ اور تحقیق، کنتم تھے تم، تمنون الموت تمنونا تمنا کرتے تھے، آرزو کرتے تھے، خواہش کرتے تھے، کس کی؟ موت کی، من قبل اس سے پہلے، یہ کہ تلقوہ ملو اس سے، لام قاف یا اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی کسی کے سامنے آنے اور اس سے پا لینے کی، یعنی ملاقات کرنے کی آرزو تھی اس سے قبل تمہیں۔ فقط تو تحقیق، رأیتموہ تم نے دیکھ لیا اس کو، وانتم اور تم، تنظرون دیکھتے ہو یا دیکھ رہے ہو۔ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ تم تو موت کے آنے سے پہلے موت کی تمنا کیا کرتے تھے، سو اب تم نے موت کو دیکھ لیا ہے اور وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس آیت میں کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم اس گمان میں ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ یہاں مسلمانوں پر آنے والی آزمائشوں کی حکمت بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر تمہیں آزمائشیں آتی ہیں تو اس پر بے قرار اور حیرت زدہ ہونے کی حاجت نہیں ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کیوں تکلیفوں میں، مشقتوں میں مبتلا فرمائیں گے۔ یاد رکھیں کہ آپ کا امتحان کیا جائے گا، آپ کو ایمان کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیسے زخم کھاتے اور تکلیف اٹھاتے ہو، کتنا ثابت قدم رہتے ہو۔ تھوڑی سی تکلیف پر چلا اٹھنا اور دہائیاں دینا اور اسی طرح چیخ و پکار کرنا ایمان والوں کا شیوا نہیں۔ جنت میں داخلہ اگر چاہتے ہو تو ان آزمائشوں پر تو اترنا پڑے گا۔
اللہ کی راہ میں قربانی دینا پڑے گی، ہر حال میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ پھر ایک شعر ہے نا، اکثر و بیشتر لوگ پڑھتے ہیں کہ زبان پہ شکوہ رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ تو اس آیت میں ان لوگوں کو سرزنش ہے جو احد کے دن کفار کے مقابلہ سے بھاگ گئے تھے، اور اس آیت مبارکہ کو اگر ہم سامنے رکھیں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، ہمیں بھی تو اپنے اعمال اور اپنی حالت پر بھی غور کرنا چاہیے نا، کہ اگر ہمیں رائے خدا میں اپنا مال یا وقت دینا پڑے تو ہم اس میں کتنا پورا اترتے ہیں، اور کتنے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس صورت میں اگر دیکھیں تو ہماری حالت کیسی ہے، آپ اپنا محاسبہ کریں، ذرا بھی اچھی نہیں۔ اب فضولیات کو دیکھیے، اس میں خرچ کرنے والے کس انداز میں پیسے اڑا رہے ہوتے، اور وقت دیکھیں، ویسے تو 10 منٹ بھی نہیں ہوتے اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے۔ بہت سارے لوگ کہیں گے ہم بڑے بزی ہیں جی، لیکن کس انداز میں وہ باہر جا کے باتوں میں، فونز میں اور واٹس ایپ اور آج کا جو عجیب و غریب چیزیں آئی ہیں ان پہ اپنا وقت صرف کر رہے ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے وقت نہ پیسہ باقی رہتا ہے اور نہ وقت۔ اسی طرح آزمائشیں آتی ہیں، ان آزمائشوں پہ آپ اپنا محاسبہ کیجیے کہ ہماری حالت کیا ہوتی ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں علم کا لفظ آزمائش کے معنوں میں آیا ہوا ہے۔ اور دوسری آیت وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، اور تم موت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ یاد رکھیں جب بدر کے شہداء کے درجے اور مرتبے اور ان پر اللہ تعالیٰ کے انعام اور احسان بیان فرمائے گئے نا، تو جو مسلمان غزوہ بدر میں شریک نہ ہوئے تھے انہیں حسرت ہوئی، انہوں نے تمنا کی، انہوں نے آرزو کی کہ کاش کسی جہاد میں انہیں حاضری میسر آئے اور شہادت کے درجات بھی ملیں۔ انہیں لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احد پر جانے کے لیے اصرار بھی کیا تھا۔ ان کے حق میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ پہلے تو شہادت کی، موت کی تمنا کرتے تھے، مگر جب میدان جنگ میں پہنچے تو پھر بھاگنے لگے۔ یہ کیا ہے؟ یہ گویا ان کی تفہیم ہے، یعنی انہیں سمجھایا گیا ہے۔ جنگ احد میں آپ کو پتہ ہے کہ اس حادثے کی وجہ سے بعض لوگ گھبرا کے ادھر ادھر بھی ہو گئے تھے، اور بعض صبر اور استقامت کے ساتھ لڑتے رہے، اور اس سے پہلے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا اس کو پورا کیا۔ جو لوگ کفار کے رش اور اچانک حملے کی وجہ سے بھاگ پڑے تھے تو رب کریم نے ان پر عطاب فرمایا کہ تم تو موت کے آنے سے پہلے موت کی تمنا کیا کرتے تھے، اب تم نے موت کو دیکھ لیا اور وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، اور جنہوں نے اس پر صبر کیا اور استقامت کے ساتھ جہاد کرتے رہے ان کی رب کریم نے تعریف بھی فرمائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ان کے چچا تھے، وہ جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے۔ انہوں نے کہا میں پہلے جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک نہیں ہو سکا، اگر اب اللہ تعالیٰ نے مجھے محبوب کریم کے ساتھ جہاد میں شرکت کا موقع دیا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو دکھا دے گا کہ میں کس قدر کوشش کرتا ہوں۔ احد کے میدان میں جب مقابلہ ہوتا ہے مسلمان شکست کھا جاتے ہیں، حضرت نضر تلوار لے کر آگے بڑھے جو حضرت انس کے چچا تھے، تو حضرت سعد بن معاذ سے ملاقات کی۔ حضرت نضر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے سعد کہاں جا رہے ہو؟ مجھے تو احد کے پاس سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ کفار سے اسی طرح مقابلہ کرتے رہے اور اتنے زیادہ زخم تھے کہ ان کی بہن کے سوا ان کو پہچان کوئی نہیں سکا تھا۔ ان کی بہن نے کہاں سے پہچانا؟ ان کی انگلیوں کے پوروں سے اور تل سے پہچانا تھا، اور ان کے جسم پر 70 سے زائد نیزوں اور تیروں کے زخم تھے۔ یہ بخاری شریف میں ان کے خوبصورت لوگوں کا بیان تھا۔ اور صحابہ کرام اجمعین شہادت کی تمنا کرتے تھے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ان لوگوں کو کتنا زیادہ شوق تھا اللہ کی راہ میں قربان ہونے کا۔ جیسے حضرت عمر بھی دعا کیا کرتے تھے کہ اے مولا کریمہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور اپنے رسول کے شہر میں مجھے موت عطا فرما۔ یہ بھی بخاری شریف کی ہی ہے، میں نے آپ کے بات سنائی۔ اس آیت پر اور ان احادیث پر
کچھ لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ شہادت کا حاصل یہ ہے کہ کافر مومن پر غالب آ کر مسلمانوں کو قتل کر دے. شہادت کی تمنا کافر کے ہاتھوں مرنے کی تمنا کرنا ہے، کیونکہ لوگوں کو ورغلانے کے لیے یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ مسلمانوں پر کافر کی غلبہ کی تمنا کی جائے، اور یہ چیز یاد رکھیں درست نہیں ہے. اصل مدعا کیا ہے کہ وہ اللہ کے دین کو سربلند کرے. کون؟ مومن. کس کو بلند کرے؟ اللہ کے دین کو سربلند کرے اور اللہ کے دشمنوں کو قتل کرے، خواہ اس راہ میں اس کی جان جاتی ہے تو جائے. یہ دعا نہیں کرتا کہ اس کو کافر آ کر مار دے، کیونکہ ایسی دعا تو آپ کو پتہ ہے درست نہیں ہے. اصل مدعا کیا ہوتا ہے کہ جو سب سے قیمتی متاع ہمارے پاس ہماری جان ہے، ہم اپنی اللہ کی راہ میں وہ بھی دین کو سربلند کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمیں اپنی جان سے زیادہ اللہ کا دین، اللہ اور اس کے رسول محبوب ہیں. ان آیات سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوا کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اس کی ابتدا یاد رکھیں بچپن سے ہی کرنی چاہیے. اگر بچے کو کچھ بھی پریشانی آئے، کچھ بھی مسئلہ ہو جائے، جب چیخ چلا رہا ہوتا ہے تو اس کو کہا جائے نہ میرے بچے صبر کرو. اور بچپن سے جن لوگوں کو مصائب پہ، پریشانیوں پہ صبر کی عادت ہوتی ہے، پھر وہ بڑے ہو کے ان کے لیے کچھ مسائل اتنے زیادہ نہیں ہوتے. اسی طرح ماؤں کو بھی اپنے بچوں کے سامنے صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اللہ سے صبر کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. اور جس کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اللہ کے راہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے، اپنا کردار ادا کرے. اس کے اندر بہت سارے اسباق ہیں، جتنا بار بار آپ سنتے جائیں گے، اپنا محاسبہ کرتے جائیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا بھی بہت خوبصورت ہو جائے گی اور ہم جنت کے مسافر بن جائیں گے. مومن کے لیے جہاد بڑی قیمتی چیز. جہاد کی بہت ساری اقسام ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد، اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے کے لیے جہاد. آپ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ کیا آپ جہاد کر رہے ہیں؟ اور سب سے بڑا جہاد یہی ہوتا ہے کہ برائیوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف مائل کرنا. اسی طرح جیسے آپ سب مل کے میرے ساتھ ہم علم حاصل کریں، علم پھیلا رہے ہیں، تو یہ بھی تو جہالت کے خلاف جہاد ہے. اس میں بھی آپ اپنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اور برائیوں کے خلاف جہاد، اپنے گھروں کی اصلاح کے لیے برائیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا. اور بہت کچھ جہاد کے بہت سارے اقسام ہیں، مالی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، زبانی لحاظ سے، اور دشمنوں کے خلاف بھی جہاد کیا جاتا ہے. اور اس جہاد کے اندر کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں. ایسا نہیں کہ مسلمان اٹھتا ہے اور تلوار اٹھا کے کسی کی گردن اڑا دیتا ہے، نہیں. جہاد بھی کن صورتوں میں جائز ہوتا ہے، کن کے خلاف جائز ہوتا ہے، باقاعدہ ایک طریقے کے مطابق اسلام نے ہماری جو ہے وہ رہنمائی فرمائی ہے. جہاد کی حالت میں بھی مومن کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی بزرگ پہ ہاتھ اٹھائے، بچوں پہ ہاتھ اٹھائے یا عورتوں پہ ہاتھ اٹھائے. اسلام تو بہت پیارا ہے، اسلام تو بہت پیارا ہے. کاش ہم اس کو صحیح سمجھ پاتے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم نمائندہ ہیں. ہماری حرکات، ہماری عادات اور جو ہمارا کام ہے ان کو دیکھ کے، خالی دیکھیں ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں ہمارے تک محدود نہیں ہوتا، غیر مسلم بھی اس کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو ایسا کردار ادا کرنا چاہیے کہ دیکھنے والے بھی کہیں کہ ہمیں اس دین کی طرف لے جائیے جو اتنا امن کا دین ہے، جو برائیوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے، چاہے کوئی اپنا کرے چاہے کوئی بیگانہ کرے. دعاؤں کی درخواست رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.